اتنی اونچی اڑان اچھی نہیں ہوتی زوبیا، یاد رکھنا اکثر بادلوں سے اوپر جانے والوں کے پر جل جایا کرتے ہیں۔ ہانیہ کے لہجے میں چھپی زہر ناکی کسی ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر آج زوبیا کے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ سفید کوٹ اور سر پر کانوکیشن کیپ سجائے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے دن کے لیے تیار تھی، جہاں اسے اپنی 5 سالہ محنت کا ثمر گولڈ میڈل کی صورت ملنے والا تھا۔ محنت کے پر کبھی نہیں چلتے ہانیہ، تم بھی جانتی ہو کہ یہ اعزاز میری ان ان گنت راتوں کا صلہ ہے جو میں نے کتابوں کے ساتھ جاگ کر گزاری ہیں۔ حسد کے بجائے اگر تم نے بھی تھوڑی توجہ پڑھائی پر دی ہوتی تو آج شاید تم بھی اسٹیج پر ہوتی۔ زوبیا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ کوئی روایتی حسن کی دیوی نہیں تھی، لیکن اس کی ذہانت نے اسے ایک ایسا وقار بخشا تھا جو ہجوم میں اسے خود بخود ممتاز کر دیتا تھا۔ اچھا، تو اپنی اس جیت کا جشن منانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ابھی ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہے۔ ہانیہ نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زوبیا نے کاندھے اچکائے اور اپنا بیگ سنبھال کر آڈیٹوریم کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ابھی وہ راہداری کے درمیان پہنچی تھی کہ ایک جونیئر لڑکی ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ڈاکٹر زوبیا آپ کو جلدی سے بیک سائڈ والے اسٹور روم کے پاس بلایا ہے، شاید آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ وہیں پر صوفے پر بیٹھی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ زوبیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی کے بتائے ہوئے راستے پر بھاگی۔ جیسے ہی وہ پرانے اسٹور روم میں داخل ہوئی تو اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ ابھی وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور باہر سے تالا لگنے کی آواز آئی۔ کوئی ہے؟ ہانیہ، یہ مذاق بند کرو، دروازہ کھولو۔ زوبیا نے دیوانہ وار دروازہ پیٹا، مگر وہاں سناٹا تھا۔ اسٹور روم میں خوب اندھیرا تھا اور کھڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ زوبیا کو بچپن ہی سے بند جگہوں اور اندھیروں سے شدید قسم کا فوبیا تھا، جس کے سبب گھٹن کا احساس اس کے گلے میں پھندے کی طرح کسا جانے لگا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، پسینہ ماتھے پر نمودار ہوا اور اندھیرے کے ہیبت ناک سائے اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ اس کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی اور دماغ سن ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ نڈھال ہو کر ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ بے ہوشی کی تبیز چادر نے اسے ڈھانپ لیا۔ آڈیٹوریم میں تقریب اپنے عروج پر تھی، ہال تالیوں سے گونج رہا تھا، مگر باہر کھڑی ہوئی کالی گاڑی میں بیٹھے شخص کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ سر، ڈاکٹر زوبیا کا نام پکارا جا رہا ہے۔ چیف گیسٹ اسٹیج پر کھڑے ہیں، مگر میڈم کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی سیٹ پر بھی موجود نہیں۔ اسسٹنٹ کی گھبرائی ہوئی آواز فون پر گونجی تو سالار نے مٹھی بھینچ لی۔ سالار، جس کی شخصیت میں ایک ایسی کاٹ تھی جو بغیر بولے بھی اپنا روب منوا لیتی تھی، اس کا وجود کسی چٹان کی مانند سخت اور خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتی تھی اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم ان کی حفاظت کے لیے وہاں تعینات کیا تھا یا ان کے غائب ہونے کی خبر دینے کے لیے؟ اگر انہیں خراش بھی آئی تو یاد رکھنا میں پورا آڈیٹوریم جلا دوں گا۔ انہیں تلاش کرو۔ اس نے دھاڑتے ہوئے فون کاٹا اور خود گاڑی سے نکل کر عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد نے وہاں موجود سیکورٹی اسٹاف کو سہمنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی قدموں کی چاپ میں ایک خاص قسم کا عزم تھا جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہارنا نہیں سکھایا گیا۔ سالار نے آڈیٹوریم کے ہر کونے، ہر کمرے اور ہر واش روم کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ وہ خود ایک راہداری چھان رہا تھا۔ سر، ہم نے لائبریری اور لیبس دیکھ لی ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اسسٹنٹ نے قریب آ کر بتایا تو سالار کی نظر دور کونے میں موجود ایک پرانے لکڑی کے دروازے پر پڑی جس پر باہر سے تالا لٹک رہا تھا۔ وہ کمرہ کس چیز کا ہے اور وہ باہر سے لاک کیوں ہے؟ اس کے لہجے میں شک کی لہر دوڑی۔ گارڈ نے ہکلا کر جواب دیا، سر وہ تو پرانا اسٹور روم ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ سالار نے بغیر کوئی لفظ کہے پستول نکالی اور تالے پر فائر کر دیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سالار کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ زوبیا کانوکیشن گاؤن پہنے فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں بہت مدھم تھی۔ ڈاکٹر، ایمبولینس بلاؤ جلدی۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک انجانہ سا خوف لرز رہا تھا۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگائے باہر کی طرف بھاگا۔ اسے دنیا کی کسی تقریب یا میڈل کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اس لڑکی کی زندگی چاہیے تھی جو گزشتہ 2 سال سے اس کے ہر عمل کا مرکز تھی۔ ہسپتال کے مخصوص ڈس انفیکٹنٹ کے بو نے زوبیا کے حواس کو بیدار کیا۔ اس نے بوجھل پلکیں کھولی تو خود کو سفید کمرے میں پایا۔ اس کے گرد اس کے والدین اور بھائی موجود تھے جن کے چہروں پر تشویش صاف نظر آ رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا تمہیں ہوش آ گیا زوبیا، اس کی ماں نے تڑپ کر اس کا ماتھا چوما۔ زوبیا نے دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، اسٹور روم کا وہ خوفناک اندھیرا اور ہانیہ کی وہ زہریلی مسکراہٹ۔ امی، وہ حادثہ نہیں تھا،
مجھے کسی نے جان بوجھ کر وہاں پر بند کیا تھا تاکہ میں میڈل لینے نہ جا سکوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور آنسو خود بخود بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میرا اتنا اہم دن، میری 5 سال کی محنت، سب ضائع ہو گیا۔ میں وہاں نہیں جا پائی، سب کے سامنے اپنا اعزاز حاصل نہیں کر سکی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلکنے لگی۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی کامیابی کا وہ سنہرا لمحہ حسد کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اسے اس تاریک کمرے سے نکالنے والا کون تھا اور اس کی اس اداسی کا مداوع کرنے کے لیے کون سے پردے کے پیچھے بڑے منصوبے بن رہے تھے۔ وارڈ کے باہر راہداری میں سالار دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے زوبیہ کی صحت کے بارے میں مکمل اطمینان حاصل کر لیا تھا۔ اس کے کانوں میں زوبیہ کے رونے کی آوازیں پڑ رہی تھیں جو اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ ہیلو، تم ابھی کے ابھی اپنے تمام سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرو۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرو گے اور کیسے کرو گے، لیکن ڈاکٹر زوبیہ کے اعزاز میں دوبارہ ایک شاندار تقریب ہونی چاہیے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے آج اسی اسٹیج پر نہیں دیکھا اسے دوبارہ اسی وقار کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ تقریب اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ دوسری طرف سے شاید کچھ احتجاج ہوا مگر سالار نے بات کاٹ دی۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے، کل شام تک مجھے شیڈول چاہیے۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور ایک آخری نظر وارڈ کے دروازے پر ڈالی۔ اس کی خاموش محبت ابھی ایک ایسے سائے کی طرح تھی جو زوبیہ کی حفاظت تو کر سکتا تھا مگر ابھی سامنے آنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اگلے دن جب زوبیہ کو اسپتال سے ڈسچارج ہونے کی تیاری کے دوران کانووکیشن کمیٹی اور گورنر ہاؤس کی طرف سے خصوصی کالز موصول ہوئیں تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے بتایا گیا کہ گزشتہ روز پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر انتظامیہ شرمندہ ہے اور اس کے اعزاز میں خصوصی ریڈو تقریب منعقد کی جا رہی ہے جہاں اسے دوبارہ سے گولڈ میڈل دیا جائے گا۔ زوبیہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تقریب کے دوبارہ انعقاد کے دوران جب وہ اسٹیج پر کھڑی تھی تو اسے مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ ہال کے کسی تاریک گوشے سے کوئی جوڑی آنکھیں اسے لگاتار دیکھ رہی ہیں۔ وہ جتنا بھی ادھر سے ادھر دیکھتی اسے کوئی نظر نہیں آتا مگر وہ پراسرار حصار اس کے گرد موجود تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشیوں کا محافظ کوئی ایسا شخص ہے جس نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اور یہ تو بس اس پراسرار کہانی کا آغاز تھا۔ وہ جاب، وہ پھول اور وہ کالی گاڑی، سب کچھ ابھی اس کی زندگی کے افق پر نمودار ہونا باقی تھا۔ بابا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے نجی اسپتال سے جاب آفر، میں نے تو ابھی وہاں باقاعدہ اپلائی بھی نہیں کیا تھا، صرف ایک ابتدائی سی وی ای میل کی تھی۔ ڈاکٹر زوبیہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے والد کو وہ لیٹر دکھایا جو صبح ہی موصول ہوا تھا۔ اس کے والد جو خود ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے مسکرائے۔ بیٹا، تمہاری قابلیت اور تمہارا گولڈ میڈل بولتا ہے۔ کانووکیشن والے واقعے کے بعد جس طرح سے انتظامیہ نے دوبارہ تقریب کی، اس سے تمہاری شہرت خود بخود پھیل گئی۔ یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، اسے اللہ کا کرم سمجھو اور کل سے ہی جوائن کر لو۔ زوبیہ نے لیٹر کو سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا مگر ذہن کے کسی گوشے میں وہ پراسرار تقریب اور وہ محسوس ہونے والی نظریں اب بھی ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی بساط پر مہرے کوئی اور ترتیب دے رہا ہے، لیکن کامیابی کی اس چمک میں اس نے ان وسوسوں کو فی الحال چھٹک دینا ہی بہتر سمجھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بڑے سے اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کس کا اشارہ چلتا ہے اور کس کی ایک فون پر اس کے تمام دروازے کھولے گئے تھے۔ اسپتال میں پہلا دن توقع سے زیادہ شاندار رہا مگر حیرت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ زوبیہ جیسے ہی اپنے کیبن میں داخل ہوئی تو میز پر سفید گلابوں کا ایک تازہ گلدستہ رکھا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ سسٹر شگفتہ، یہ پھول کس نے رکھے ہیں یہاں؟ کیا اسپتال کی طرف سے نئے ڈاکٹرز کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے؟ اس نے پاس سے گزرتی نرس سے پوچھا۔ شگفتہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر زوبیہ، یہ اسپتال کی طرف سے نہیں ہے، ایک ڈیلیوری بوائے دے کر گیا ہے۔ اس پر کوئی کارڈ بھی نہیں تھا، بس آپ کا نام لکھا تھا۔ ویسے آپ خوش قسمت ہیں، پہلے ہی دن سے کوئی آپ کا دیوانہ بن گیا ہے۔ زوبیہ نے پھولوں کو چھو کر دیکھا، ان کی خوشبو تو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا۔ اگلے کئی دنوں تک یہ معمول بن گیا۔ وہ جب بھی صبح اسپتال پہنچتی تو اسے تازہ پھول ملتے، کبھی سرخ گلاب، کبھی موتیا اور کبھی للی، مگر بھیجنے والے کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے باہر نیچے پارکنگ کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے مگر وہاں صرف گاڑیوں کا ہجوم اور لوگوں کی چہل پہل ہوتی۔ وہ نامعلوم شخص کسی سائے کی طرح اسے اپنی موجودگی کا احساس تو دلا رہا تھا مگر سامنے آنے سے گریزا تھا۔ رواں ہفتے سے زوبیہ کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی۔
رات کے 2 بجے جب اسپتال کی راہداریوں میں خاموشی چھا جاتی تو اس کے اعصاب پر ایک انجانا سا خوف طاری ہونے لگتا تھا۔ ڈاکٹر زوبیہ، آپ کی کیب باہر آ گئی ہے، کیا میں آپ کو گیٹ تک چھوڑاؤں؟ گارڈ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر جیسے ہی وہ اسپتال کے مرکزی گیٹ سے باہر نکلی اس کی نظر سڑک کے دوسری طرف کھڑی ایک کالی شیشوں والی گاڑی پر پڑی۔ وہ کیب میں بیٹھی تو اس نے نوٹس کیا کہ وہ کالی گاڑی ایک مخصوص فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کی تو پیچھے والی گاڑی نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی، اور جب اس کی گلی کے موڑ پر پہنچی تو وہ گاڑی وہیں رک گئی جب تک زوبیہ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا کوئی مجھے ہراساں کر رہا ہے یا میری حفاظت؟ اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ اس کے ذہن میں اس اسٹور روم والے واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ کیا وہ شخص وہی تھا جس نے اسے وہاں سے نکالا تھا؟ خوف اور تجسس کی ایک جنگ اس کے اندر چھڑ چکی تھی۔ وہ اس پراسرار سائے سے ڈرنا چاہتی تھی، مگر اس کی مسلسل موجودگی اس کے ایک عجیب سا تحفظ کا احساس دے رہی تھی، جیسے کوئی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش علاقے کے تاریک کمرے میں سالار خاموشی سے مانیٹر پر زوبیہ کی لائف لوکیشن دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سگریٹ کے دھوئیں میں گھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی۔ کب تک سر؟ کب تک آپ میڈم کو یوں اپنی اصلیت بتائے بغیر سائے کی طرح ان کے گرد گھومتے رہیں گے؟ اس کے وفادار اسسٹنٹ آصم نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا تو سالار نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ 2 سال ہو گئے ہیں آصم، جب میں نے اسے پہلی بار اپنی بہن کی سالگرہ پر دیکھا تھا تب سے وہ میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے، مگر میری زندگی کے کینوس بہت خونی اور پیچیدہ ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی دنیا امن اور زندگی بچانے کی ہے، اور میری دنیا تم جانتے ہی ہو۔ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، میں اسے ڈرانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں وہ پہلے اپنی پروفیشنل زندگی میں سیٹل ہو جائے۔ میری خاموش محبت اسے کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانی چاہیے۔ آصم نے تائید میں سر ہلایا، لیکن سر، وہ ڈر رہی ہے۔ وہ روز اس کالی گاڑی کو دیکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے دشمن سمجھنے لگے۔ سالار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ دشمن تو ابھی سامنے آنے والے ہیں آصم، اس کی حفاظت کے لیے میرا سایہ بنے رہنا ضروری ہے۔ کمرے کا ماحول اچانک سنجیدہ ہو گیا جب آصم نے ایک فائل سالار کے سامنے رکھی۔ سر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خالد گینگ کے کارندے شہر کے مضافات میں جمع ہو رہے ہیں۔ وہ پچھلے ہفتے والے نقصان کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سالار کی آنکھوں میں ایک دم سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے فائل کے صفحات پلٹے اور ایک نقشے پر نشان لگایا۔ کل رات ہمیں ان کو ٹھکانے پر حملہ کرنا ہوگا۔ میں انہیں اس شہر کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ ان کی گندی نظریں میری زوبیہ کے راستے تک آئیں۔ آصم، تمام لڑکوں کو الرٹ کر دو، ہمیں پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ یہ حملہ فیصلہ کن ہونا چاہیے۔ وہ اب ایک عاشق نہیں بلکہ ایک سخت گیر آپریشنل کمانڈر لگ رہا تھا، جس کے لیے اپنے مشن کی تکمیل سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی شخصیت کے 2 متضاد پہلو تھے، اس کی پہچان تھے۔ ایک طرف زوبیہ کے لیے نرم اور نازک پھول تو دوسری طرف دشمنوں کے لیے شعلہ بار بارود۔ اگلے دن زوبیہ جب اسپتال پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ فضا میں کچھ پتلا پتلا سا ہے۔ اسے پھول تو ملے مگر ان کی رنگت جیسے اس کے دل کے اضطراب کی عکاسی کر رہی تھی۔ دن بھر وہ مریضوں کے معائنے میں مصروف رہی مگر اس کا دھیان بار بار آنے والی رات کی طرف جا رہا تھا۔ ڈاکٹر زوبیہ، آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں آپ کی جگہ نائٹ شفٹ کر لوں؟ اس کی کولیگ ڈاکٹر مریم نے پوچھا، مگر زوبیہ نے انکار کر دیا۔ نہیں مریم، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھکن ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کا رخ موڑنے والی ہے۔ وہ رات جو کسی کے لیے فتح کی نوید لانے والی تھی اور کسی کے لیے خون آشام ثابت ہونے والی تھی۔ اس نے شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھے اور ایک گہری آہ بھری۔ اسے لگ رہا تھا وہ کالی گاڑی آج پھر سڑک کے اس پار اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر آج رات کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو اسے مسلسل خبردار کر رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ رات کے آخری پہر جب شہر سو رہا تھا، مضافاتی علاقے کی ایک پرانی فیکٹری گولیوں کی تڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ سالار اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گڑھ میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر طرف دھواں اور چیخو پکار تھی۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ رہا تھا، لیکن اسی دوران ایک گولی اس کے بائیں کاندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ سر، آپ کو گولی لگی ہے، پیچھے ہٹے، آصم نے چلا کر کہا، مگر سالار نے پرواہ نہیں کی اور اپنا ٹارگٹ پورا کر کے ہی دم لیا۔ جب پولیس کی گاڑیاں دور سے سائرن بجاتی ہوئی سنائی دی تو سالار کو احساس ہوا کہ اس کا زخم گہرا ہے اور خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ وہ سرکاری اسپتال نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پولیس کا پہرا تھا۔ آصم، گاڑی نکالو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، پولیس پیچھے لگی ہے۔
اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، سر ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے، آسم نے پریشانی سے پوچھا۔ سالار نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کی اور ایک ہی نام لیا، ڈاکٹر زوبیا کے پاس، وہی میرا علاج کرے گی اور وہی میری پناہ گاہ ہے۔ آسم ہکا بکا رہ گیا، مگر سالار کا حکم اٹل تھا۔ کالی گاڑی اب تیزی سے اسی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نکلنے ہی والی تھی۔ اسپتال کی پچھلی راہداری میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ نائٹ ڈیوٹی کے آخری لمحات زوبیا کی آنکھوں میں تھکن بن کر اتر رہے تھے کہ اچانک ایمرجنسی ایگزٹ کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ زوبیا نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو وہی کالی واسکٹ اور سفید قمیص میں ملبوس شخص جسے وہ اب تک صرف دور سے دیکھتی آئی تھی دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کا بایاں بازو خون سے تر تھا اور سانسیں بے ترتیب۔ تم یہاں اس حال میں کیا کر رہے ہو؟ میں پولیس کو فون کر رہی ہوں۔ زوبیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے میز پر رکھے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سالار نے ایک جست میں اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اگر اپنی اور اپنے خاندان کی عافیت چاہتی ہو ڈاکٹر تو یہ فون رکھ دو، اس وقت پولیس نہیں صرف تمہاری جراحی کی مہارت مجھے بچا سکتی ہے۔ سالار کی آواز میں درد کی شدت کے باوجود وہ روب قائم تھا جو کسی کو بھی انکار کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ اسے سائے کی طرح ڈھانپتی تھی آج سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ زوبیا نے اس کے چہرے کی سختی دیکھی، وہ کوئی معمولی مجرم نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی جو قانون سے بالاتر محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فرسٹ ایڈ باکس کٹ اٹھائی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت مزاحمت کا مطلب اپنی جان خطرے میں ڈالنا ہے۔ بیٹھو وہاں، مجھے تمہارا زخم صاف کرنا ہوگا۔ گولی اب بھی اندر ہے یا آر پار ہو گئی؟ زوبیا نے پیشہ ورانہ لہجے میں خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اس کا دل تو سینے سے باہر آنے کو تھا۔ سالار نے دانت پیستے ہوئے اپنے قمیص کا بٹن کھولا۔ گولی اندر ہی ہے، اسے نکالو اور اس پر پٹی کرو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، باہر میرے آدمی پہرا دے رہے ہیں۔ جیسے ہی زوبیا نے اس کے زخم کو چھوا تو سالار کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑی، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ زوبیا نے بڑی مہارت سے بلٹ نکالنے کا عمل شروع کیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شخص اس قدر تکلیف میں بھی ساکت کیسے بیٹھا ہے۔ تو تم کون ہو؟ پولیس تمہارے پیچھے کیوں ہے؟ کیا تم وہی ہو جو مجھے روز پھول بھیجتا ہے؟ زوبیا نے کام کے دوران ہمت کر کے پوچھ لیا تو سالار نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہارا وہ ماضی ہوں جسے تم بھول چکی ہو، اور مستقبل ہوں جسے تم کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ پھولوں کی خوشبو تمہیں پسند تھی نا؟ بس اتنا یاد رکھو کہ یہ ہاتھ گولی بھی چلاتے ہیں اور گلاب بھی بانٹتے ہیں۔ زوبیا خاموش ہو گئی۔ اس پر اسرار جواب نے اس کے اندر خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے جال میں پھنس چکی ہے۔ زخم کی سلائی مکمل ہوتے ہی سالار اٹھ کر کھڑا ہوا، حالانکہ اس کا چہرہ اب بھی سرد تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ رکھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھ کر زوبیا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میرا پیغام ہے، اسے غور سے پڑھنا اور یاد رکھنا، میں دوبارہ آؤں گا اور اگلی بار میں سائی کی طرح نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے والے مالک کی طرح آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص وقار کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زوبیا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر جلی حروف میں لکھا تھا، محبت کا قرض ادا کرنے کا وقت قریب ہے، انتظار کرنا۔ یہ وہی منظر تھا جو کسی ڈراونے خواب کی طرح اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ وہ کئی منٹ تک اسی جگہ کھڑی رہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص کوئی خطرناک مفرور مجرم ہے جو اسے اغوا کرنا چاہتا ہے، یا شاید اس سے بھی برا کچھ۔ اس نے فوراً وہ کاغذ پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا، مگر اس پر لکھے الفاظ اس کے دماغ کی دیواروں پر نقش ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے اسپتال سے باہر نکلی۔ آج پہلی بار اسے اس کالی گاڑی کی کمی محسوس ہوئی جو اسے گھر تک چھوڑتی تھی، کیونکہ اب اسے ہر سائے میں سالار ہی نظر آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب زوبیا ناشتے کی میز پر پہنچی تو ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ گزشتہ رات پولیس کا مضافاتی علاقے میں مجرموں کے خلاف بڑا آپریشن، 2 خطرناک دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب۔ زوبیا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ گزشتہ رات اس کے پاس آنے والا شخص وہی مفرور مجرم تھا جس کی پولیس کو تلاش تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا تو زوبیا نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ کچھ نہیں امی، بس نائٹ ڈیوٹی کی تھکن ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ مجرم اس کے خاندان کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی کہ کہیں وہ دوبارہ تو نہیں آ گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی کی آزادی ختم ہو چکی ہے اور وہ ایک ایسی قیدی کی طرح تھی جو سلاخوں کے بغیر بھی کسی کی نگرانی میں ہے، اور یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔
دوپہر کے وقت زوبیہ کے والد نے اسے اپنے کمرے میں بلایا جہاں ان کے قریبی دوست اور ان کا بیٹا ڈاکٹر حارث بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث ایک خوش اخلاق اور سلجھے ہوئے نوجوان تھے جن کی شہرت ایک قابل سرجن کے طور پر پورے شہر میں تھی۔ ان کی شخصیت میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک عام اور محفوظ زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ زوبیہ بیٹا، حارث کے والدین تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب تم اپنی زندگی کا اگلا قدم اٹھاؤ۔ حارث تمہیں پسند کرتا ہے۔ زوبیہ نے ایک لمحے کے لیے حارث کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے یہ رشتہ اس کے لیے اس مجرم سے بچنے کی ایک ڈھال ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زوبیہ نے خلاف توقع ہاں کر دی، جس پر سب حیران رہ گئے، لیکن خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک ڈاکٹر سے منگنی اسے سماجی تحفظ فراہم کرے گی اور شاید وہ مفرور مجرم ایک دوسرے ڈاکٹر کی موجودگی میں اسے ہراساں کرنے کی جرت نہ کرے۔ منگنی کی رسم چند ہی دنوں کے بعد سادگی سے ادا کر دی گئی۔ زوبیہ نے جب حارث کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی تو اسے تحفظ اور سکون کا احساس ہوا، جیسے اس نے خود کو ایک قلعے میں بند کر لیا ہو۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو زوبیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، حارث نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مگر زوبیہ کی نظریں مسلسل ہال کے دروازے پر جمی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ابھی وہ شخص دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوگا اور سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ تقریب خیر و عافیت سے گزر گئی، مگر زوبیہ کے دل کی دھڑکنیں اب بھی غیر نارمل تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ جتنا خود کو محفوظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اندر کا خوف اسے اتنا ہی جھنجھوڑ رہا تھا کہ سالار جیسے لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے، خاص کر وہ جو 2 سال سے اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اپنے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج موصول ہوا جس نے اس کے سارے سکون کو ہی غارت کر دیا۔ میسج میں صرف ایک تصویر تھی، اور اس کی اور حارث کی منگنی کی تصویر جو کسی نے بہت قریب سے لی تھی، اور نیچے لکھا تھا انگوٹھی انگلی سے سجانے سے ملکیت تبدیل نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر، تم نے غلط انتخاب کر کے جنگ کا اعلان کر دیا، اب نتائج کے لیے تیار رہنا۔ زوبیہ کا سانس روکنے لگا، اسے فوراً فون بند کر دیا اور لحاف میں منہ چھپا لیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ حارث کے ساتھ منگنی کر کے اس نے اپنی زندگی کو مزید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ مجرم اب اس کے گھر کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ اسے ہر آہٹ پر سالار کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنی ڈھال سمجھ رہی ہے، سالار اسے ایک تنکے کی طرح اڑا دے گا، اور وہ کالی گاڑی جو کبھی اس کی محافظ تھی اب اس کی بربادی کا پیغام بننے والی ہے۔ سر، آپ کی طبیعت کی ناسازی کے باعث ہم میڈم پر اس طرح نظر نہیں رکھ پائے جس طرح آپ کا حکم تھا، ہمیں معاف کر دیں، عاصم نے نظریں جھکا کر کہا، مگر سامنے کھڑے شخص کے غصے کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ سالار جس کے کاندھے پر لگی پٹی اب بھی خونی دھبوں سے بھری ہوئی تھی، ایک دم گھوم کر عاصم کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی لہر تھی جو شاید اس کے زخم کے درد سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ تمہیں معافی چاہیے عاصم، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس ایک غفلت کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے میں 2 سال سے اپنے سائے کو اس کے گھر کی دیوار پر پالا، وہ آج کسی اور کی انگوٹھی پہن کر بیٹھی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ناساز طبیعت کی وجہ سے غافل رہے؟ سالار کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو کمرے میں موجود ہر شخص کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سر، ہم نے ڈاکٹر حارث کی معلومات نکال لی ہیں، وہ ایک عام سا ڈاکٹر ہے، آپ حکم دیں تو ہم اسے ابھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک اور کارندے نے جرت کی، مگر سالار نے اسے ایک ایسی نگاہ سے دیکھا کہ وہ ساکت رہ گیا۔ اسے مٹانا ہوتا تو میں اب تک اس کے گھر والوں کو میت دے چکا ہوتا۔ مجھے زوبیہ کی آنکھوں میں نفرت نہیں، وہ اعتراف چاہیے جو وہ اب تک چھپا رہی ہے۔ اب جو کرنا ہے میں خود کروں گا، جاؤ گاڑی تیار کرو، آج رات کا حساب مجھے خود لینا ہے۔ اسپتال کی مصروف راہداریوں میں زوبیہ اپنے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں چل رہی تھی، مگر اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے لرز رہا تھا۔ منگنی کی رسم بعد میں سے اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے جال میں پھنسی جا رہی ہے۔ ابھی وہ نرسنگ اسٹیشن پر کچھ فائلیں چیک کر رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ جیسے اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آنے والی بھاری اور سرد آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ زوبیہ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم بہت جلد ملیں گے، تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اتنی جلدی کیا تھی کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑنے کی؟ سالار کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ زوبیہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی گردن پر برف رکھ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم جیسے مردوں سے نہیں ڈرتی، جو کرنا ہے کر لو، میں اب کسی کی منگیتر ہوں، اور میرے پاس
محافظ موجود، زوبیہ نے جرت جمع کر کے جواب دیا، مگر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محافظ؟ وہ بزدل ڈاکٹر تمہاری حفاظت کرے گا؟ زوبیہ تم بہت بڑی غلطی کی، انکار کر دو اس رشتے سے، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، کل تک یہ رشتہ ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ میں خود ختم کرنے آؤں گا۔ فون کٹ گیا، مگر زوبیہ کے کانوں میں سالار کی وہ دھمکیاں میں ہنسی گونجتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آفت سے اپنے گھر والوں کو کیسے بچائے۔ ڈیوٹی ختم ہونے پر زوبیہ نے ایک ٹیکسی لی۔ اسے بس جلدی سے گھر پہنچنا تھا تاکہ وہ اپنے کمرے کو محفوظ دیواروں میں پناہ لے سکے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار غیر معمولی طور پر بڑھا دی۔ بھائی راستہ یہ نہیں ہے، آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی روکیے، زوبیہ نے ہراساں ہو کر کہا، مگر ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی ایک سنسان بائی پاس کی طرف موڑ دی۔ جب گاڑی ایک اندھیرے کونے میں جا کر رکی تو ڈرائیور نے اپنی ٹوپی اتاری اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زوبیہ کا سانس حلق میں اٹک گئی، وہی شخص تھا جس اس نے اسپتال میں زخمی حالت میں دیکھا تھا۔ تم مجھے اغوا مت کرو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ چیخنے لگی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ سالار نے نہایت اطمینان سے سگریٹ سلگائی اور اس کی طرف جھکا۔ اغوا؟ زوبیہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں تمہاری اوقات اور میری طاقت یاد دلانے آیا ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ اس اسپتال، اس جاب، اس کانوکیشن، سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ میں نے تمہیں بنایا ہے اور میں تمہیں مٹا بھی سکتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر، وہ حارث، اس کی زندگی کی ڈور اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ کل کا سورج دیکھے تو خاموشی سے اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ زوبیہ نے نفرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھا۔ تم انسان نہیں، شیطان ہو، میں کبھی تم سے نہیں ڈروں گی۔ سالار نے ایک پراسرار مسکراہٹ دی اور لاک کھول دیا۔ فیصلہ تمہارا ہے ڈاکٹر، کل شام تک کا وقت تمہارے پاس ہے۔ گھر پہنچ کر زوبیہ کی حالت ایسی تھی جیسے اسے بخار چڑھا۔ وہ بار بار حارث کا نمبر ڈائل کرتی تھی اور اوپر کاٹ دیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے حارث کو سچ بتایا تو وہ بالکل پاگل پن میں سالار کے سامنے چلا جائے گا اور وہ شخص اسے جان سے مار دے گا۔ کیسے انکار کروں؟ ابا اتنے خوش ہیں، پورا خاندان مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اور میں کیسے کہوں کہ ایک مفرور مجرم مجھے دھمکیاں دے رہا ہے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے سوال کر رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے بار بار سالار کا وہ وحشت ناک چہرہ یاد آ رہا تھا جس میں سے اپنے لیے محبت نہیں بلکہ ایک جنون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رات بھر سجدے میں پڑی روتی رہی، مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ہمت کر کے حارث کو کال کی، مگر جیسے ہی حارث نے ہیلو زوبیہ کہا، اس کا گلا رند گیا اور اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ وہ اپنی محبت اور اپنے خاندان کی عزت کے درمیان ایک ایسی دیوار بن گئی تھی جو گرنے والی تھی اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف سالار اپنے ٹھکانے پر عاصم کے ساتھ اگلی حکمت عملی طے کر رہا تھا۔ سر آپ میڈم کو جتنا ڈرائیں گے وہ اتنا ہی اس ڈاکٹر کے قریب جائیں گے، کیونکہ عورت خوف میں ہمیشہ تحفظ تلاش کرتی ہے۔ آپ کا ٹارگٹ غلط ہے، بجائے میڈم کو ڈرانے کے ہمیں اس کے منگیتر حارث کو نشانہ بنانا چاہیے۔ جب وہ خود ہی ڈر کر پیچھے ہٹ جائے گا تو میڈم کے پاس کوئی چہرہ نہیں رہے گا۔ عاصم کے اس مشورے نے سالار کے دماغ کی بتی جلا دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عاصم، بزدل مرد کبھی کسی عورت کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ کل جب وہ دونوں ڈیوٹی کے بعد اسپتال سے نکلیں گے تب ہم اسے اٹھا لیں گے۔ اسے صرف اتنا ڈرانا ہے کہ وہ دوبارہ زوبیہ کا نام لینے سے بھی کانپ جائے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ سالار کی ملکیت پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آئی۔ اس نے پستول کو لوڈ کیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کے لیے زوبیہ کوئی جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسا احساس تھی جسے وہ کسی بھی قیمت پر بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلی رات سڑکوں پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی، جیسے قدرت کسی بڑے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ ڈاکٹر زوبیہ اور ڈاکٹر حارث ڈیوٹی ختم کر کے اکٹھے اسپتال کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ حارث بہت خوش تھا اور زوبیہ کو اپنی نئی گاڑی کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ زوبیہ کی نظریں مسلسل سڑک کے اس پار کھڑی گاڑیوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ زوبیہ تم آج بھی بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ حارث نے محبت سے پوچھا۔ زوبیہ بھی جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک ایک سفید رنگ کا کیری ڈبہ چیختے ہوئے ٹائروں کے ساتھ ان کے بالکل پاس آ کر رکا۔ چار نقابپوش لوگ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلے اور حارث کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے دبوس لیا۔ حارث نہیں چھوڑو اسے، زوبیہ چیخی اور اس کی رفتار بھاگی، مگر ایک نقابپوش نے اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ حارث نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر ایک زوردار گھونسے نے اسے بے ہوش کر دیا۔ زوبیہ کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ
حارث کو گاڑی میں ڈال کر غائب ہو گئے۔ وہ سڑک پر پڑی چیختی رہی مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ اس کی روح تک لرز گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب سالار کا کام ہے اور اب یہ اس کی زندگی کا سب سے ہولناک باب شروع ہونے والا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی قریبی پولیس اسٹیشن پہنچی اور روتے ہوئے حارث کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی۔ انسپکٹر صاحب، وہ ایک سفید گاڑی میں آئے تھے، پلیز اسے ڈھونڈیں، وہ میرے منگیتر ہے۔ اس نے منت کی مگر اس کے دل کا ایک گوشہ اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ پولیس اس شخص کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جو سائے میں چھپ کر وار کرتا ہے۔ پولیس والوں نے کاغذی کارروائی شروع کی مگر ان کے رویے میں تیزی نہیں آئی گی۔ جس کے زوبیہ کو امید تھی وہ سارا وقت اسٹیشن کے باہر بیٹھی تارے گنتی رہی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ سالار اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اب حارث کا انجام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک معصوم انسان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ کیا وہ اس مجرم کے ساتھ ہار مان جائے گی یا قدرت اسے کوئی اور راستہ دکھائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جو اسے اندر ہی اندر ختم کر رہے تھے۔ پولیس اسٹیشن کے چکروں اور آنسوؤں سے بھری ہوئی رات کا نتیجہ وہ نہیں نکلا جس کا زوبیہ کو توقع تھی۔ حارث ایک دن بعد گھر تو واپس آ گیا مگر وہ حارث نہیں رہا جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایسی لکیر جمی ہوئی تھی جو شاید زندگی بھر نہ اترتی۔ اسی لیے زوبیہ کی والدہ نے جب اس کی خیریت لینے پہنچے تو حارث کی والد نے بغیر کسی تمہید کے صاف کہہ دیا کہ ہم یہ رشتہ مزید آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ رشتہ مزید آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہماری کل کی فلائٹ ہے۔ ہم یہ شہر، یہ گھر سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیں، ہماری جانوں پر بنائی ہے۔ زوبیہ کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ یہ اسی شخص کی دہشت ہے جس نے کالی گاڑی میں دھمکایا تھا۔ حارث، کم از کم مجھ سے تو بات کرو، کیا ہوا تھا اس رات؟ اس نے حارث کے کمرے میں جا کر اسے جھنجھوڑا مگر حارث نے نظریں نہیں ملائیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے زوبیہ کہ تم کس آگ سے کھیل رہی ہو؟ وہ انسان نہیں، موت کا دوسرا نام ہے۔ اگر میں نے یہ رشتہ ختم نہ کیا تو وہ میرے پورے خاندان کو مٹا دے گا۔ پلیز یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے دوبارہ فون مت کرنا۔ اس کے لہجے میں موجود وہ وحشت زوبیہ کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ سالار نے اس کے گرد وہ حصار کھینچ دیا ہے جسے توڑنا اس کے بد کی بات نہیں۔ حارث کے جانے کے بعد زوبیہ نے ایک آخری کوشش کے طور پر اسے کسی دوسرے نمبر سے کال کی، اس امید میں کہ شاید تنہائی میں وہ کچھ سچ بول دے۔ ہیلو حارث، میں زوبیہ ہوں، پلیز میری بات سنو۔ ابھی اس نے جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ دوسری طرف سے حارث کا لہجہ اجنبی اور کرخت ہو گیا۔ کون زوبیہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ میں تمہیں نہیں جانتا اور نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق ہے۔ تم ایک نحوست ہو جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب اگر دوبارہ فون کیا تو میں تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دوں گا۔ فون کٹ گیا اور زوبیہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی تھی۔ تو معلوم تھا کہ حارث یہ سب خوف کی وجہ سے کہہ رہا ہے مگر اس کی بزدلی نے زوبیہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ سالار جیت چکا ہے۔ اس نے اسے تنہا کر دیا تھا تاکہ وہ بے بس ہو کر اس کی پناہ میں آ جائے۔ کئی دن وہ اسپتال سے چھٹی لے کر کمرے میں بند رہی۔ ہر دستک پر اس سے لگتا کہ وہ وہی پراسرار شخص اب اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کچھ دن گزرے تو ایک صبح اس کے والد کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ واپس آئی جو حارث کے واقعے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ زوبیہ بیٹا، اللہ نے ہماری سن لی۔ تمہارا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا پولیس میں ہے اور بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ زوبیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابا، ابھی تو وہ سب ہوا، آپ دوبارہ؟ اس کے والد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، پولیس والا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اب کی بار وہ مفرور مجرم تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا جس کا تم ذکر کرتی تھی۔ ایک پولیس افسر کی موجودگی میں کسی غنڈے کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں نے لڑکے سے بات کی ہے، وہ بہت سلجھا ہوا اور بہادر انسان ہے۔ زوبیہ کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا۔ اسے لگا شاید قدرت نے اسے اس ظالم شخص سے بچانے کا راستہ نکال لیا۔ اگر وہ پولیس میں ہے تو ٹھیک ہے ابا، میں تیار ہوں۔ اس نے سوچا کہ اب سالار کی دھمکیاں ایک وردی والے کے سامنے بے اثر ہو جائیں گی اور وہ خوش تیاریوں میں لگ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیسا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ منگنی کا دن آن پہنچا، گھر کو پھولوں سے سجایا گیا مگر زوبیہ کے دل میں اب بھی ایک انجانا سا کھٹکا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتے کہ کہیں وہ کالی گاڑی دوبارہ سے تو نہیں آ گئی مگر وہاں سب پرامن تھا۔ دولہا والے آ گئے ہیں، کسی نے شور مچایا۔ زوبیہ اسٹیج کے قریب
ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی لڑکا اپنے خاندان کے ساتھ اندر داخل ہوا، زوبیہ کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی اور وہ ہکا بکا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تم؟ اس کے حلق سے صرف ایک لفظ نکلا۔ سامنے سالار کھڑا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر آج وہ کسی کالی واسکٹ میں نہیں بلکہ ایک مہنگے سوٹ میں ملبوس تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابا سے باہر نکالیں، یہ وہی مجرم ہے جس نے حارث کو اغوا کیا تھا۔ زوبیہ چلائی، مگر اس کے والد اور دیگر مہمانوں کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سالار ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ پولیس آفیسر ہے۔ اس سے پہلے کہ زوبیہ مزید کچھ بولتی، سالار نے نہایت آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت میں وہی پرانی مضبوطی تھی، مگر آج اس میں ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز تھا۔ ہمیں ذرا بات کرنی ہے۔ اسے زبردستی ٹیرس کی طرف لے گیا۔ ٹیرس پر آتے ہی زوبیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کی لگی لپٹی جنگ تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے میرے گھر والوں کو بھی دھوکہ دیا۔ تم پولیس والے بن کر آئے ہو تاکہ مجھے مزید ہراساں کر سکو۔ مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر سالار وہیں کھڑا رہا۔ اس کے لبوں پر وہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی جب زوبیہ کو کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ رنا بند کرو زوبیہ، اور میری بات غور سے سنو۔ میری پہچان جھوٹ نہیں ہے، میں واقعی پولیس کی اسپیشل کرائم برانچ سے ہوں اور پچھلے 2 سال سے ایک انڈر کور مشن پر تھا۔ زوبیہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے کان اسے دھوکہ دے رہے۔ تمہاری وہ کالی گاڑی، وہ پول، وہ سب میری ڈیوٹی اور وہ میری محبت کا حصہ تھے۔ ہم اپنی پہچان پبلکلی نہیں بتا سکتے۔ ہمیں مجرموں کے درمیان مجرم بن کر رہنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس ملک کو صاف کر سکیں۔ زوبیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن وہ گولی، وہ پولیس کا مقابلہ اور حارث کا اغوا۔ سالار ایک قدم آگے بڑھا اور دھیمے لہجے میں بولا، وہ مقابلہ اصلی تھا۔ میں واقعی زخمی ہوا تھا اور تمہارے پاس پناہ لینے آیا تھا، کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ جہاں تک حارث کی بات ہے تو میں نے اسے اغوا نہیں کیا، بلکہ اسے صرف اپنی اصلیت بتائی تھی اور تھوڑا سا پولیس والا ٹریٹمنٹ دیا تھا تاکہ اسے پتہ چلے کہ تمہاری حفاظت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ بزدل تھا زوبیہ، اور بزدل مرد تمہارے لائق نہیں ہے۔ زوبیہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ اب تک ایک مفرور مجرم سمجھ رہی تھی، دراصل قانون کا محافظ تھا۔ تم نے مجھے اتنا کیوں تڑپایا؟ کیوں نہیں بتایا کہ تم کون ہو؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف کی جگہ ایک حیرت نے لے لی تھی۔ پہلی بار میں نے تمہیں اپنی بہن کے ایک فنکشن پر دیکھا تھا۔ تم اس کی کلاس فیلو ہو نا؟ تبھی سے میں تمہاری محبت میں مبتلا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا، مگر میری ڈیوٹی مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں سامنے آؤں۔ جب میں نے دیکھا کہ تم ایک بزدل انسان کے ساتھ اپنی زندگی جوڑ رہی ہو تو مجھے سامنے آنا پڑا۔ وہ پھول، وہ کالی گاڑی، وہ سب تمہیں یہ بتانے کے لیے تھا کہ تم تنہا نہیں ہو۔ اس نے جیب سے اپنا سروس کارڈ نکالا اور زوبیہ کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے تمہاری زندگی کی ہر غلط فہمی دور کر دی ہے زوبیہ۔ میں وہی سالار ہوں جو تمہارے لیے گولی کھا سکتا ہے اور تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ اب بتاؤ، کیا تم اب بھی مجھ سے ڈرتے ہو؟ زوبیہ نے کارڈ کو دیکھا اور پھر سالار کے چہرے کو۔ اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں منگنی کر لیتی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ یہ سب میرے لیے بہت اچانک ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں، کیونکہ تمہاری پہچان اب بھی میرے لیے ایک معمہ ہے۔ سالار مسکرایا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وقت تمہارا ہے زوبیہ، میں نے 2 سال انتظار کیا ہے، تھوڑا اور صحیح۔ سالار کی دی ہوئی مہلت کے ان چند دنوں میں زوبیہ ذہنی کشمکش کا شکار تھی، مگر زندگی کے معمولات اسے دوبارہ ہسپتال کی اسی فضا میں لے آئے تھے جہاں آج ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ ہسپتال کی فضا میں آج ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ تھا، جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر زوبیہ ابھی وارڈ کا راؤنڈ مکمل کر کے نکلی ہی تھی کہ اچانک ایڈمنسٹریشن بلاک سے اسے فوری بلاوا آ گیا۔ جیسے ہی وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی، اسے وہاں اسپتال کے ڈائریکٹر، چند پولیس اہلکار اور اپنی پرانی حاسد ہم جماعت ہانیہ کے ساتھ ایک مشتعل ہجوم نظر آیا۔ ڈاکٹر زوبیہ، آپ پر الزام ہے کہ گزشتہ رات آپ کی غفلت کی وجہ سے وارڈ نمبر 4 کے مریض کی موت واقع ہوئی۔ لواحقین کا دعویٰ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر غلط انجیکشن تجویز کیا
تاکہ آپ اپنی پروفیشنل جیلسی کا بدلہ لے سکیں، کیونکہ وہ مریض ہانیہ کے کسی قریبی عزیز کا جاننے والا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح زوبیہ کے کانوں میں گرے۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ وہی لڑکی تھی جس نے کانوکیشن والے دن اسے اسٹور روم میں بند کیا تھا، اور آج وہ اسے پیشہ ورانہ طور پر تباہ کرنے کے لیے آخری بار کر رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے وہ میڈیسن تجویز ہی نہیں کی جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، میں نے ہمیشہ اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے نبھائی ہے۔ زوبیہ نے ہمت مجتمع کر کے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر مشتعل ہجوم نے نعرے بازی شروع کر دی اور کچھ لوگ اس کی طرف لپکے۔ فضا میں گالی گلوچ اور الزامات کا شور اتنا بڑھ گیا کہ زوبیہ کو اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ ابھی وہ ہجوم اور اسے ہراساں کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ کانفرنس روم کا بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور سائرن کی آوازوں کے ساتھ ساتھ بھاری قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ سب اپنی جگہ پر ساکت ہو جائیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی جرات کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سالار تھا، مگر آج وہ کسی سائے کی طرح خاموش نہیں تھا، بلکہ اپنے مکمل پولیس وردی میں ملبوس، کاندھوں پر چمکتے ہوئے رینک اور آنکھوں میں وہی پرانی عقابی چمک لیے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ پولیس کے جوانوں نے فوری طور پر زوبیہ کے گرد ایک حصار بنا لیا۔ سالار نے ایک نظر زوبیہ کے زرد چہرے پر ڈالی اور پھر اس کا رخ ان لوگوں کی طرف ہوا جو اسے مجرم قرار دے رہے تھے۔ میں اسپیشل کرائم برانچ سے SP سالار ہوں، اور میں یہاں اس کیس کی تحقیقات کے لیے خود آیا ہوں۔ ڈاکٹر زوبیہ پر لگائے گئے تمام الزامات نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں۔ عاصم، وہ شواہد پیش کرو جو ہم نے گزشتہ 3 گھنٹوں میں اسپتال کی CCTV فوٹیج اور فارمیسی ریکارڈ سے حاصل کیے ہیں۔ سالار کی آواز کی گرج نے پورے ہال کو خاموش کر دیا۔ ہانیہ کے چہرے کی رنگت ایک لمحے میں اڑ گئی اور اس نے دوبارہ سے کھسکنے کی کوشش کی، مگر خواتین پولیس اہلکاروں نے اسے وہیں روک لیا۔ سالار نے میز پر ایک لیپ ٹاپ رکھا اور ویڈیو پلے کی، جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ رات کے آخری پہر جب زوبیہ دوسرے وارڈ میں مصروف تھی تو ہانیہ نے میڈیکل چارٹ تبدیل کیا اور نرسنگ اسٹاف کو غلط ہدایت دی۔ یہ ہے آپ کی حقیقت ڈاکٹر ہانیہ؟ آپ کی حسد نے ایک بے گناہ مریض کی جان خطرے میں ڈالی اور ایک قابل ڈاکٹر کا کریئر تباہ کرنے کی کوشش کی۔ سالار نے سرد لہجے میں کہا اور پھر ڈائریکٹر کی طرف مڑا۔ ڈاکٹر زوبیہ بے قصور ہیں، بلکہ انہوں نے تو آخری لمحات میں اس مریض کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی جس کا ریکارڈ ایمرجنسی لاگ میں موجود ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ اصل مجرم کون ہے۔ ہجوم جو اب تک زوبیہ کے خلاف نعرے لگا رہا تھا اب شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چھٹنے لگا۔ سالار نے زوبیہ کے قریب آ کر نہایت دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا زوبیہ، میں تمہاری حفاظت کروں گا چاہے دشمن کوئی مجرم ہو یا تمہارا اپنا پیشہ ورانہ حاسد۔ تم اب محفوظ ہو۔ زوبیہ نے پہلی بار سالار کی آنکھوں میں وہ سچائی اور تحفظ دیکھا جس کی وہ ہمیشہ سے تلاش میں تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص جسے وہ اب تک خوف کی علامت سمجھ رہی تھی دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ اس واقعے کے بعد زوبیہ کے دل میں سالار کے لیے موجود تمام دیواریں ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ اسے تمام لمحے یاد آنے لگے جب وہ سائے کی طرح اس کے پیچھے رہتا تھا، وہ پھول جو اسے ہر صبح ملتے تھے، وہ کالی گاڑی جو اسے گھر تک بحفاظت پہنچاتی تھی، اور وہ گولی جس نے شاید کسی ایسی ہی مشن کے دوران کھائی تھی جہاں وہ سچائی کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سالار کا جنون اسے قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے دنیا کی ہر برائی سے بچانے کے لیے تھا۔ کئی دن تک وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان تمام واقعات پر غور کرتی رہی۔ اب اسے سالار کے فون کا ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ وہ اس کی آواز سننے کے لیے بے تاب رہنے لگی تھی۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں اس کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، اس نے ہمت کر کے سالار کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو سالار، میں نے بہت سوچ لیا، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ کیا میں اب بھی تم سے ڈرتی ہوں؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ مجھے تمہاری پہچان سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ تمہاری وردی کے پیچھے ایک ایسا دل ہے جو صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ دوسری طرف سالار کی خاموشی میں ایک عجیب سی راحت تھی۔ وہ شاید اسی لمحے کا 2 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ کا اگلا حکم کیا ہے؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا، جو زوبیہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ زوبیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے فون کا تار انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا، میرا حکم یہ ہے کہ اب مجھے زیادہ انتظار نہ کروایا جائے۔ آخر آپ بارات کب لا رہے ہیں؟ مجھے وہ تمام پھول اور تمام سائے
اب اپنے گھر کے آنگن میں چاہیے، کسی سڑک پر نہیں۔ تو سالار کا قہقہ فون کی لہروں کے ذریعے زوبیہ کے دل تک پہنچا۔ بارات کی فکر نہ کرو زوبیہ، میں نے تو جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اس دن اپنے دل میں تمہارے نام کا نکاح پڑھ لیا تھا۔ بس اب دنیاوی مہر کی دیر ہے۔ میں کل ہی اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں۔ اب کوئی بزدل ڈاکٹر یا کوئی حاسد لڑکی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ اس گفتگو نے زوبیہ کے تمام دکھوں پر مرہم رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی بساط پر اب تمام مورے اپنے صحیح جگہ پر آ گئے ہیں۔ نکاح کا دن زوبیہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ گھر کو سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا، بالکل ویسے ہی پھول جیسے سالاروں سے بھیجا کرتا تھا۔ زوبیہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کوئی سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جسے اپنے محافظ پر پورا فخر تھا۔ سالار جب بارات لے کر پہنچا تو وہ اپنی پولیس کی فارمل یونیفارم میں تھا، جس پر لگے تمغے اس کی بہادری کی داستان سنا رہے تھے۔ نکاح کے الفاظ جب زوبیہ کے کانوں میں گونجے تو اسے لگا جیسے اس کے گرد ایک ابدی تحفظ کا دائرہ کھینچ گیا ہو۔ قبول ہے کہتے وقت اس کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس ہاتھ میں وہ اپنا ہاتھ دے رہی ہے وہ ہاتھ اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ سالار نے اسے مہر کے طور پر وہی گولڈ میڈل دوبارہ پہنایا جس نے اپنی کوششوں سے اس کانووکیشن میں دلوایا تھا، مگر آج اس کی اہمیت اس دھات سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ ان کی محبت اور واضح فتح کی علامت تھی۔ رخصتی کے وقت سالار نے زوبیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے وہی کالی گاڑی دکھائی دی جو اب پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ آج سے یہ گاڑی تمہارا پیچھا نہیں کرے گی، بلکہ یہ تمہیں تمہاری ہر منزل تک میرے ساتھ لے کر جائے گی۔ سالار نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زوبیہ مسکرائی اور اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنا وہ سایہ تھا جو روشنی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ ان کی کہانی جو ایک اسٹور روم کے اندھیرے اور خوف سے شروع ہوئی تھی، آج نکاح کے پاکیزہ بندھن اور ایک دوسرے پر کامل بھروسے کے ساتھ اپنے خوبصورت انجام کو پہنچی۔ جیسے جیسے گاڑی ان کے نئے گھر کی طرف جا رہی تھی، زوبیہ کو محسوس ہوا کہ سچی محبت صرف جذباتی جملوں کا نام نہیں، بلکہ یہ اس قربانی اور تحفظ کا نام ہے جو سالار نے اسے خاموشی سے 2 سال تک فراہم کیا تھا۔ تقدیر کے لکھے اس نئے سفر میں اب صرف محبت کا پہرا تھا، جہاں ہر آنے والا لمحہ ان کے مابین قربت، خلوص اور لازوال رفاقت کی نئی نوید لانے والا تھا۔